السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیٹرز آن لائن اکیڈمی۔ بہت سارے لوگ زار سیریز کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ اس کی تیاری کس طرح کریں، یا ہم نے بک تو لے لی ہے ہارڈ میں یا سافٹ میں PDF میں، تو اس کی تیاری کس طرح کریں۔ تو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا روز کا یہ طے کرنا ہے کہ میں نے کتنے گھنٹے پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 گھنٹے پڑھیں اور طے کر لیں، فکس کر لیں یہ گھنٹے میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھنٹے میں نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس کا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کی طرف کہ ہم نے اس پورشن کو کرنا کس طرح ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہر پورشن میں سے 50-50 MCQs کریں، یا 25-25 کریں، 20-20 کریں، 30-30 کریں، جتنے آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے انگلش ہے تھوڑا مشکل ہے تو وہاں 20-20 کر لیں، اور باقی پورشن میں 30-30 کر لیں، 40-40 کر لیں، لیکن یہ ہے کہ روزانہ کے آپ بڑھاتے جائیں، کم نہ کریں۔ تو اب کیونکہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو تیار کریں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم تیاری سٹارٹ کہاں سے کریں۔ تو آپ جو ہے یہ اسلامک اسٹڈی سے تیاری سٹارٹ کریں، پھر پاک اسٹڈی ہے، تو یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا MCQs ہے۔ اب ہمیں کیونکہ انگلش کے بہت سی ورڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے میننگز نہیں آتے، MCQs سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں یہ فرسٹ MCQs ہے ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز کا۔ دا سیکنڈ پلر آف اسلام از نماز، فاسٹ، توحید، زکوٰۃ۔ اب دیکھیں پلر کس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو جب پلر کا معنی پتہ ہے، پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے، نماز ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس گوگل کا پیکیج ہے تو آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے۔ کیا کرنا ہے، اس کو زوم کر کے اس کا کرنا ہے، اسکرین شاٹ لینا ہے۔ اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ گوگل پہ آپ نے سرچ کس طرح کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس پیکیج نہیں ہے تو آپ ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پلر کا صرف معنی جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے انگلش ٹو اردو کرنا ہے، انگلش ٹو اردو کرنا ہے۔ آپ انگلش ٹو اردو کر کے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ یہاں انٹر ٹیکسٹ ہے اور یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے۔ یہ انٹر ٹیکسٹ کے والے ڈبے کے اندر یہ ایک چھوٹا سا پکچر والا وہ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو اسکرین شاٹ لیا تھا، اب وہ کہے گا کہ اس کو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس یہ آگے میرے گیلری اوپن ہوگی، گیلری اوپن ہونے کے بعد میرے پاس یہ پہلا میرا اسکرین شاٹ آ گیا۔ اب یہ بالکل اس کا ہر چیز کا ترجمہ کر دے گا۔ اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے، دوسرا ستون یعنی کہ دوسرا رکن کون سا ہے، تو وہ کون سا ہے، نماز ہے۔ پہلا کون سا ہے، کلمہ ہے۔ آپ نے اس طرح سرچ کرنا ہے اگر آپ کو MCQs کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے ساتھ اور چیز نکلیں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنے MCQs ہم کیسے تیار کریں، تو بہت سارے اس میں MCQs ایسے ہیں جو کہ بار بار رپیٹ ہوئے ہیں اسی کے اندر۔ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ بیسک اسلامیت ہے نا، اس میں اب آپ نے اور MCQs تیار کرنے ہیں۔ مثلا اب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے ٹوٹل ستون کتنے ہیں، 5 ہیں، ٹوٹل ارکین 5 ہیں، نماز، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اب پھر اسی طرح سے جب آپ کو یہ محسوس پتہ چل جائے گا تو ہمارے پاس یہ 13 MCQs ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بیسک پلر آف اسلام یعنی کہ بنیادی رکن کتنے ہیں، یہ C آپشن ٹھیک ہے 5۔ پھر یہ 12 MCQs ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ پہلا رکن کون سا ہے، پھر یہ 10واں آیا ہوا ہے کہ تیسرا جو پلر ہے وہ کون ہے، 4تھ پلر کون سا ہے، 5th پلر کون سا ہے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے یاد کرنا اتنا۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں کہ اتنے MCQs آپ کس طرح تیار کریں گے، بھائی اتنے MCQs ہیں۔ تو اب 11واں MCQs، ہاؤ مینی ورسز ان ہولی قرآن۔ اب ورسز کا میننگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو آپ سملر اسکرین شاٹ لیں اس کا اور جا کے وہاں پہ سرچ کریں۔ اکیلے بھی آپ اس کو ایک میننگ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ایک ورڈ جو ہے اس کو لیں اور وہاں پہ جا کے سرچ کر لیں۔ تو ورسز کا کہتے ہیں آیت کو۔ کتنی آیات ہیں، تو 6666 ہیں۔ تو اب جب اس اسلامک اسٹڈی کے پورشن کے اندر قرآن والا پورشن آئے گا نا، اب اس کے اندر بھی یہی MCQs ہوگا، تو یہ دوبارہ آ گیا ہوگا۔ تو اسی طرح بہت سارے MCQs ہر پورشن کے اندر ریپیٹ ہوں گے۔ آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ یہ بہت زیادہ MCQs ہیں، بہت زیادہ MCQs آپ کے ریپیٹ ہوں گے، لیکن ان کے کیا ہوگا، طریقہ اور ہوگا اس کے کرنے کا۔ اب دیکھیں ہم نے وہ دوسرا سیکنڈ اس کا ورسز کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لیا، ہم دوبارہ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کی اس کا میننگ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا میننگس۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں،
تو یہ ہمارے پاس آگے کی کتنی آیات ہیں. اوکے، ہم دوبارہ اپنے اس کی طرف آتے ہیں، پیج کی طرف. یہ پیج چینج ہو گیا، ایک منٹ. 91 تھا ہمارے پاس. تو اسی طرح آپ نے تیار کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے جتنا بھی تیار کرنا ہے نا، اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کا تیار ہو جائے گا یا نہ ہوگا. تو مطلب یہ کہ وہ یاد بھی رہے گا، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. انگلش میں یاد کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کی اچھی سی ویکیبلری بن جائے گی، چیزوں کا میننگز پتہ چل جائیں گے. اور دوسرا کیونکہ وہاں انگلش میں پیپر ہوتا ہے تو آپ کا پھر انگلش میں ہی یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں، ساری پتہ ہیں. اسلامک اسٹڈیز والی اسلامیات آپ کو آتی ہے، مطالعہ پاکستان آپ کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہاں کیونکہ آپ کا سوال کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جس طرح یہ اب 22 MCQs ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتنے رکوع ہیں. اب یہ رکوع تو، اور آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی رکوع ہے، عربی میں بھی، اور انگلش میں بھی رکوع ہے. تو 558 558. تو اسی طرح اور بھی پورشن آئیں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام کا پورشن آ گیا ہے، صحابہ کا پورشن آ گیا ہے. تو اس میں سے یہ جو بیسک ہے، اس میں سے بہت سے MCQs ریپیٹ ہوں گے. سملرلی جنرل نالج ہے یا اور چیزیں ہیں. تو میں آپ کو ایک MCQs کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ٹینسز کے بارے میں. یہ ہمارے پاس جو ہے ٹینسز ہیں، کیونکہ تھوڑا سا اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک منٹ ذرا اس کی روٹیشن آف کر دوں تو اب میرے پاس یہ صحیح آ جائے گا. اب ان ٹینسز کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس اپنے کسی فیملی ممبرس کا بھائی بہن آپ کے پڑھتے ہیں 10ویں میں، یا آپ نے خود پڑھا ہو تو، اور آپ کے پاس ہیلپنگ بک پڑھی ہو، تو وہ آپ نے اٹھانی ہے اور وہاں سے آپ نے پہلے ٹینسز کلیئر کرنی ہے. اور میں بھی آپ کو ایک لنک شیئر کر دوں گا. ایجوکیٹرز آن لائن اکیڈمی جو ہے، اس پہ کمپیوٹر کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں اور انگلش کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس کے 2-3 لیکچر دیکھیں، آپ کو سارے 6 کے 6 ٹینس کلیئر ہو جائیں گے. اس کا لنک جو ہے میں کومنٹ میں جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، اور کومنٹ کے اندر میں اپنے واٹس ایپ کا لنک بھی شیئر کر رہا ہوں. تو ایک چیز آپ نے یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. تیار کرنے کے بعد پہلے اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹائم ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو تیار کرنا ہے. اچھے سے تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ دینا ہے، اور اس کو ریگولرلی کرنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ رہ جائے. جزاک اللہ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.